السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ محترم عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے ہم اللہ کی عبادت کریں، خالص تنہا اللہ کو ایک مانیں، اسی کی عبادت کریں۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، خالص تنہا اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو جو پیدا کیا ہے، ان میں سے سب سے اشرف المخلوقات اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا، اور انسان کا معنی اللہ رب العالمین نے بہت افضل بنا دیا۔ اور افضل کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم ان کی امت بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ابھی ہمارے اوپر ایک مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو برکت کا مہینہ بنایا ہے، تمام مومنوں کے لیے برکت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی کسی نے مغفرت نہ کروائی تو بڑا خسارے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رمضان، روزہ جو ہے، اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ جو ہمارے اوپر ابھی سایہ فکن ہونے والا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج انشاءاللہ چاند نظر آ جائے، نہیں تو 2 تاریخ کا تو ہو ہی جائے گا، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العالمین آج ہمیں
تراویح پڑھنے کی ضرور توفیق دے گا۔ تو روزہ جو اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں دیا ہے، ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اور یہ روزہ صرف ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ جس طرح ہم اس مہینے میں گناہوں سے پاک صاف ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اللہ ہم سے محبت کرنے والا بن جائے۔ تو اس لیے ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں اس مہینے میں۔ تو اس مہینے کا مقصد اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ یہی مہینہ نہیں بلکہ ہر روز، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال تم جیسا اس مہینے میں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو، پرہیزگار بن جاتے ہو، ویسے ہی تم ہر روز، ہر مہینہ، ہر سال، ہر ہفتہ، ہر روز اللہ سے ہر جگہ ڈرنے والے بن جائیں۔ روزہ رکھنے کا مقصد ہے تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا تقوی آ جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم گناہوں سے پاک صاف رہو۔ جب ہم اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتے ہیں۔ رمضان اس مہینے کے اندر ہماری مساجدیں فل ہو جاتی ہیں، ہماری مساجدیں فل ہو جاتی ہیں رمضان میں۔ تو اللہ رب العالمین چاہتا ہے یہ مساجدیں ہر روز 5 وقت میں اسی طرح فل ہوں جیسے رمضان کے مہینے میں فل ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نازل کرتا ہے مومنوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کا اللہ رب العالمین کو بھوکا پیاسا رکھنے سے کچھ نہیں ملتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارے اندر کتنا تقویٰ ہے، تمہارے اندر کتنا تم اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ تو روزہ کا مہینہ اللہ رب العالمین نے اس لیے مومنوں پر فرض کیا، اور پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جتنا تم اس مہینے میں اللہ سے ڈرتے ہو اتنا دوسرے مہینوں میں بھی اللہ سے ڈرو، اتنی عبادت جتنا اس مہینے میں کرتے ہو اتنی عبادت دوسرے مہینوں میں بھی کرو، لعلکم تتقون۔ اور تقوی والوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ایک آیت ہے قرآن کریم کی، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ، ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تم مرو تو مسلمان ہو کے مرو، ایسا نہ ہو کہ تم مسلمان رہو۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ہر لمحہ، ہر روز، ہر گھڑی یہی چاہتا ہم اللہ سے ڈریں۔ اب ڈرنے کا مطلب کیا؟ کیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے؟ روزہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ اللہ سے، مجھ سے وہ ڈرے، میرے بندے مجھ سے ڈرے، مال خریدتے وقت بھی ڈرے، راستے میں سے گزرتے ہوئے بھی ڈرے، دنیا کی بہن بیٹی کی طرف سے گزرتے ہوئے بھی ڈرے، مال خریدتے وقت بھی ڈرے، ناپتے ہوئے بھی ڈرے،
تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ ایک ڈھال ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین شیاطین کو، سرکش شیاطینوں کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا خیال رہے، گنہگاروں کے لیے جہنم کھلی نہیں ہے، مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور گنہگاروں کے لیے جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں اس میں، لیکن مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے جہنم کے دروازے، لیکن جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جنت کے 8 دروازے بنائے، 8 دروازے، اور ان میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے اور کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے تقوی کو جاننا چاہتا ہے، تم کتنے اللہ سے ڈرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، اور ڈرنے والے کون ہیں؟ وہی ڈرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہر جگہ کانپتے رہتے ہیں، گناہ کرنے سے باز رہتے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا جو کیمرہ ہے وہ چل رہا ہے، وہ ہر بات، ہر لمحہ، ہر جگہ ہمارے ساتھ وہ اللہ کا کیمرہ چل رہا ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کی باتوں کو بھی جان رہا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جو ہم سینوں میں چھپاتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا علم والا ہے۔ اللہ کے نظر سے، اللہ کے علم سے کبھی بھی ہم نہیں چھپ سکتے، کتنی ہم چالیں چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم چل لو، جتنی چالیں چلنی چل لو، میرے کیمرے سے نہیں بچ سکتے۔ ایک دن آئے گا میری عدالت لگے گی، میری عدالت لگے گی اور پھر میں تم سے سوال کروں گا۔ روز قیامت کے دن اللہ رب العالمین پردہ حائل ہوگا، بالکل اللہ رب العالمین ہمارے سامنے ہوگا، فیس ٹو فیس ہوگا، اور اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اور جب تک ہر انسان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا وہاں سے قدم نہیں ہٹ سکتا اس کا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ جس طرح تم رمضان کے مہینے میں اللہ سے ڈرتے ہو، ایسے ہی تم دوسرے دنوں میں بھی اللہ سے ڈرو۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ روزے کا مطلب ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملتا کسی کو بھوکا پیاسا مارے، کچھ نہیں ملے گا اسے، صرف وہ تمہارے دل کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تم جس طرح رمضان کے مہینے اللہ نے کہا کھانا بند کر دو، تم نے کھانا بند کر دیا۔ اللہ نے کہا اب کھانا شروع کر دو، تم نے کھانا شروع کر دیا۔ تو اللہ سے کتنا ڈرے ہم؟ اللہ نے منع کر دیا تو ہم رک گئے، اللہ نے کہا کھائیے پی تو اب ہم نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ سے ڈر ہے۔ تو یہی ڈر ہمارا ہر لمحہ، ہر زندگی، ہر دن، ہر روز ہم اللہ سے ایسے ہی ڈریں۔ اور جب ہم ایسا ڈرنے والے اللہ سے بن جائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے انہی کے لیے جنتوں کے وعدے کیے ہیں۔ وہ جنت کیا ہے؟ جنت ایک باغ ہے، جنت وہ باغ ہے، تم بنا لو، اس کو بنانا تمہارا کام ہے، باغ ہے وہ، تجری من تحتہا الانہار، وہ جنت کیا چلتی ہے جس کے نیچے سے نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں۔ یہ کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنے والے بنے، پرہیزگار بن جائیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور جب تم رسول کی اطاعت کرنے والے بنو گے، رسول کی پیروی کرنے والے بنو گے، تو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوگا. اور جب خوش ہوگا تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو؟ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اور رسول کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے، ساری کامیابی رسول کی اطاعت میں. اللہ کے رسول نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی فقد احبنی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی. اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا. تو نبیوں کے ساتھ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو میرے دوستو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. جس طرح تم رمضان کے مہینے میں اللہ سے ڈرتے ہو، ویسے ہی ہر دن ہر روز اللہ سے ڈرو، ہر لمحہ ڈرو. تو اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ڈرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے. اور صبر کرنے والوں کو، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے انعامات ہیں. نماز کو اللہ کے خوف سے پڑھو. خضوع کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس نماز کو پڑھو. روزہ بھی رکھو. اگر رمضان روزہ دار ہے، انسان روزے سے ہے اور اسے کوئی دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ اس کا روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، اس کو گناہ سے روک دے گا کہ میں روزے دار ہوں. کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزہ دار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین سے آپ ڈرتے رہو. جیسے رمضان کے مہینے میں اللہ سے ڈرتے ہو، ویسے ہی ہر روز اللہ سے ڈرو. تو روزے کا مقصد اصل یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اور اللہ سے ڈرنے والے ہی کامیاب ہیں. جو اللہ سے ڈرتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ جنت کے اندر جانے والے ہیں، انہی کے لیے جنتیں ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں اس رمضان کے مہینے میں چھپ چھپا کے کھاتے پھرتے، ہٹے کٹے ہوتے، کھاتے پھرتے. ایسے لوگ بھی ہیں، ان کے لیے رحمت نہیں ہے مہینہ، ان کے لیے برکت نہیں ہے، ان کے لیے برکت نہیں ہے. ان کے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے. اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. جہنم اتنی بری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا لے. جہنم کا عذاب بہت شدید عذاب ہے. اور کیوں نہ ہو، وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ کسی لکڑی سے نہیں دہکائی جائے گی، بلکہ وہ آگ انسان اور پتھروں سے، وقودھا الناس والحجارہ، انسان اور پتھر اس آگ کا ایندھن ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس جہنم سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو کتنی بڑی آگ ہے، اتنی بڑی آگ ہے. یہ آگ جو دنیا کی آگ ہے نا، اس پہ آپ انگلی رکھو، ہائے ہائے کسی وقت مجھے یاد نہیں رہتا، تو وہ اس سے شدید، بہت بڑی مرتبے والی آگ ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں تقویٰ آ جائے، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں ہر معاملے میں، ہر لمحے. ٹھیک ہے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کا قرب حاصل کریں، ہم نمازوں کی پابندی کریں. روزے ہمارے اوپر آنے والے ہیں، روزوں کو ہم رکھیں. ٹھیک ہے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ بھی عبادت کریں.
تو اللہ تعالیٰ عبادت سے خوش ہوتا ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ دیتا تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کے اندر داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.